اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائی، صرف نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے، ہم نے نماز اللہ سے قبول کروانی ہے، اور قبول تب ہوگی جب ہم نماز ویسے پڑھیں گے جیسے اللہ کے رسول نے سکھائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، ویسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ کسی اور طریقے سے پڑھی جانے والی نماز کو اللہ قبول نہیں فرمائے گا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنی دیر کھڑے ہو کے کرنا کیا ہے؟ چلے کھڑے تو ہو گئے، مان لیا ہم نے، حدیث آ گئی ہے جی، مان لیتے ہیں ہم، آخر اللہ کے رسول کے ماننے والے ہیں، مان لیا جی حدیث کو، اب کریں کیا کھڑے ہو کے؟ میرے بھائی، جیسے رکوع میں کئی دعائیں آئی ہیں ایسے ہی قوما میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی دعائیں آئی ہیں، اور بخاری مسلم کی روایات ہیں۔ میں نیچے ابھی نہیں جا رہا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ابو داؤد شریف کی روایات ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ترمذی شریف کی روایات ہیں، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بخاری مسلم کی روایات ہیں۔ ابھی میں نیچے تو گیا ہی نہیں۔ تو میرے بھائی، پہلی دعا کیا ہے؟ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ ربنا، اے ہمارے رب کسے کہتے ہیں؟ جو خالق ہو، مالک ہو، رازق ہو، کائنات کے نظام کو چلانے والا ہو۔ اور یہاں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اللہ کو رب تو مکہ والے بھی مانتے تھے، انہوں نے کچھ بزرگ بنا رکھے تھے، کہتے تھے یہ بزرگ اللہ سے لے کر دیتے ہیں، لیکن رب اللہ ہی ہے۔ قرآن پاک میں موجود ہیں ساری باتیں، ٹھیک ہے میرے بھائی؟ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج کے کئی مسلمان یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی، اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹیاں تقسیم کر دی ہیں، اس بزرگ کی قبر پہ جائیں گے تو بیٹا ملے گا، اس بزرگ کی قبر پہ جائیں گے تو ملازمت ملے گی، ادھر کہیں جائیں گے تو کیا ملے گا جناب؟ بارش مل جائے گی، اور ادھر جائیں گے تو بھینس کا دودھ ملنا شروع ہو جائے گا۔ میرے بھائی، ہم نے بڑا ظلم کیا ہے توحید کے ساتھ، توحید کے اوپر بڑا ظلم کیا ہے، اور اگر آپ ظلم کر رہے ہیں تو ظالموں کو اللہ معاف کرنے والا نہیں ہے۔ شرک کا ظلم جو کریں گے اللہ ان کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ توبہ کر لیں، رشتہ داروں کو سمجھا لیں، یہ شرک چھوڑ دیں میرے بھائی۔ تو بہرحال ربنا ولک الحمد، اے ہمارے رب، تیرے لیے ہی حمد و ثنا ہے، تعریفیں تیرے لیے ہی ہیں۔ حمدن کثیرن، بہت زیادہ حمدیں، حمد تیری، تعریفیں تیری، تھوڑی نہیں، حمدن کثیرن، طیبن، بڑی پاکیزہ، مبارکن فی، بڑی برکتوں والی۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے میں کہتا ہوں نا کہ قرآن پاک کہتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، نہیں اپنی عبادت کے لیے نہیں، بلکہ صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اسی لیے دیکھیں نا، اللہ ہم سے تعریفیں کروا رہا ہے اپنی، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ اور دوسری حدیث بھی آتی ہے، وہ کیا ہے؟ اللہم لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد۔ اے اللہ، حمد و ثنا صرف اور صرف تیری ہے، تعریفیں صرف اور صرف تیری ہیں۔ کتنی تعریفیں یا اللہ؟ فرمایا ملء السماوات، اتنی تعریفیں کہ جن سے ساتوں آسمان بھر جائیں، وملء الارض، تیری اعلیٰ اتنی تعریفیں جن سے ساتوں زمینیں بھر جائیں، وملء ما شئت من شیء بعد، یا اللہ تیری اتنی تعریفیں کہ جن سے وہ چیزیں بھر جائیں جن کو تو چاہتا ہے کہ وہ بھر جائیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ہیں وہ کلمات جن سے میرا رب راضی ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی دعا کیسے قبول ہو؟ اللہ کی ایسے حمد و ثنا بیان کریں آپ دعا سے پہلے تو میرا رب آپ کی دعا کیوں نہیں سنے گا؟ اور تیسری دعا، قومے کی تیسری دعا، اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد، اہل الثناء والمجد، احق ما قال العبد وکلنا لک عبد، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اللہ کی حمد و ثنا بیان ہو رہی ہے، اللہ کے رسول سے سیکھیں میرے بھائی، اور اللہ کے مقام کا کچھ اندازہ کریں، ایک جھلک ملادہ کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ تعالیٰ کی ایسے ایسے پیارے الفاظ سے حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، پھر بھی کیا کہتے ہیں؟ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، یا اللہ میں تیری حمد و ثنا کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنے عظیم کلمات کہنے کے باوجود، اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھنے کے باوجود، اتنے زیادہ روزے رکھنے کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ اللہ تیری حمد و ثنا کا حق میں ادا نہیں کر سکتا، تیری حمد و ثنا ویسے ہے جیسے تو نے بیان کی ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا کا حق ادا صرف اللہ ہی کر سکتا ہے، کوئی نبی، تو میں اور آپ کیا چیز ہیں؟ لیکن کوشش کرنی ہے، کوشش کرنی ہے۔ آئیے کوشش کریں۔ اللہم، اے اللہ، ربنا لک الحمد، اے ہمارے رب تیری ہی تعریفیں ہیں، حمد و ثنا صرف تیری ہے۔ کتنی؟ ملء السماوات، ساتوں آسمانوں، اے اتنی حمد و ثنا جس سے ساتوں آسمان بھر جائیں، وملء الارض، جس سے ساتوں زمینیں بھر جائیں، وملء ما شئت من شیء بعد، اور وہ چیزیں بھر جائیں جو تو چاہے۔ اہل الثناء والمجد، حمد و ثنا کا، عظمتوں کا حقدار کون ہے؟ تو۔ حق ما قال العبد، بندے جو حمد و ثنا بیان کریں ان کا حقدار کون ہے؟ تو۔ وکلنا لک العبد، یا اللہ ہم سارے کے سارے تیرے بندے ہیں۔ اللہ کے رسول بھی یہ کہہ رہے ہیں، بلکہ اللہ کے رسول نے دعا سکھائی، کیا کہہ رہے ہیں؟ وکلنا لک العبد، یا اللہ ہم سارے تیرے کیا ہیں؟ بندے ہیں۔ آگے کیا ہے؟ اللہم، اے اللہ، لا مانع لما آتیت، جو تو دے دے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ جو اللہ دینے پہ آئے اسے کوئی روک، کوئی حکومت روک، کوئی بادشاہ روک نہیں سکتا، کوئی وزیر اعظم روک نہیں سکتا، کوئی نبی روک نہیں سکتا، کوئی ولی روک نہیں سکتا، کوئی فرشتہ نہیں روک سکتا، شیخ عبد القادر جیلانی نہیں روک سکتے، علی حجویری نہیں روک سکتے، اجمیر والے نہیں روک سکتے۔ اللہ جو چیز دے اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ ولا معطی لما منعتا، یا اللہ جو تو روک لے، جس کے بارے میں تو فیصلہ کر لے کہ میں بندے کو نہیں دوں گا، کوئی نہیں دے سکتا۔ یا اللہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کے بارے میں تو فیصلہ کر لے کہ اس کو بیٹا نہیں دینا، اس کو بیٹا کوئی نہیں دے سکتا، نہ کوئی نبی دے سکتا ہے، نہ کوئی ولی، نہ کوئی بزرگ، نہ کوئی فرشتہ، کوئی نہیں دے سکتا۔ لیکن ہم نے کیا کہا؟ داتا صاحب۔ میرے بھائی انصاف کریں، نماز میں آپ یہ توحید بیان کرتے ہیں اور نماز کے فوراً بعد دوغلے بن جاتے ہیں۔ نماز میں آپ نے کہا کہ یا اللہ جو تو روک لے کوئی دے نہیں سکتا، جو تو دے کوئی روک نہیں سکتا، اور نماز کے بعد کہتے ہیں داتا صاحب، داتا گنج بخش، غوث اعظم۔ یہ نام ہی شرکیہ ہیں، باقی بات کے مسائل ہیں۔ غوث اعظم کا مطلب کیا ہے؟ جی سب سے بڑھ کے فریاد رس، سب سے بڑھ کے۔ اللہ اکبر۔ ابھی ہم کہتے ہیں مسلمان ذلیل و رسوا کیوں ہیں؟ مسلمان ذلت و رسوائی کی اتھاہ گہرائیوں میں کیوں گرے پڑے ہیں؟ انسان کا نام رکھ رہے ہیں غوث اعظم۔ کیا کبھی اللہ کے رسول کے لیے بھی صحابہ کرام نے ایسے الفاظ استعمال کیے تھے؟ کہیں آپ نے داتا نام رکھ دیا اور علی حجویری کہہ دیں تو لوگ سمجھتے ہیں جیسے ہم گناہ کر رہے ہیں۔ یعنی کہ ابو بکر صدیق کی باری آئے تو ابو بکر صدیق کہا جائے، عمر فاروق کی باری آئے تو عمر فاروق کہا جائے، عثمان کی باری آئے تو عثمان کہا جائے، علی کی باری آئے تو علی کہا جائے، شیخ عبد القادر جیلانی کی باری آئے تو نہیں غوث اعظم کہنا ہے، نام نہیں لے سکتے۔ علی حجویری کی باری آئے، علی حجویری نہیں کہہ سکتے، داتا صاحب کہنا پڑے گا۔ کیا مذاق کر رکھا ہے اسلام کے ساتھ، دین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اللہ کے ساتھ۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ میرے بھائی یہ ہے مسئلہ جس وجہ سے ہم ذلیل و رسوا ہیں، اور ایک وہ ہے جو یہ کام کرنے والے، اور ایک ہم ہیں کہ ہمارے رشتے دار یہ کام کرتے ہیں، ہم انہیں روکتے نہیں ہیں۔ ہمارے سامنے جملے کہے جاتے ہیں، بولتے نہیں ہیں، گونگے بہرے بن جاتے ہیں، کہتے ہیں ناراض ہو جائے گا، وہ ناراض ہوتا ہے، کوئی بات نہیں، یہ رشتے دار ناراض نہ ہو۔ میرے بھائی توحید کس نے پھیلانی ہے؟ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی طریقے پہ کس نے چلنا ہے؟ یہ دعوت پیش کریں، یہ تبلیغ کریں،
آپ کو پتھر بھی پڑیں گے، جوتے بھی پڑیں گے، گالیاں بھی دی جائیں گی، میٹھی میٹھی دعوت جب آپ دیں گے، جب آپ غوث اعظم کہنے سے نہیں روکیں گے، داتا کہنے سے نہیں روکیں گے، پھر آپ کی دعوت میٹھی ہے، پھر آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ جب آپ لوگوں کو صاف صاف کہیں گے کہ قبریں پختہ نہ بناؤ، قبروں کے اوپر چادریں نہ چڑھاؤ، قبروں کے اوپر محلات تعمیر نہ کرو، قبروں کے اوپر کچھ نہ لکھو، قبروں کا طواف نہ کرو، قبروں کو بوسے نہ دو، قبروں کو رکوع سجدے نہ کرو، قبر والوں کے نام غوث اعظم نہ رکھو، انہیں مشکل کشا نہ کہو، انہیں حاجت روا نہ کہو، یا علی مدد کا نعرہ نہ لگاؤ، یا رسول اللہ مدد کا نعرہ نہ لگاؤ، یا غوث اعظم مدد کا نعرہ نہ لگاؤ، تب آپ کو جوتے پڑیں گے، پتھر پڑیں گے، خون نکالا جائے گا، قتل کیا جائے گا، جلایا جائے گا، اور تب آپ جان لیں کہ آپ نے حق ادا کر دیا توحید کا۔ تو میرے بھائی یہ ہے توحید، یہ ہے دعوت و تبلیغ، یہ پیش کریں آپ۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں جی میٹھے میٹھے مسئلے بیان کرنے ہیں، ایسا مسئلہ بیان نہیں کرنا جس سے کوئی ناراض ہو جائے، تو ایسی دعوت و تبلیغ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو بہرحال میری بھائی یہ ہے قوما میں دعائیں جو آپ نے پڑھنی ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں اس دعا میں آپ؟ اہل الثناء والمجد حق ما قال العبد كلنا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت، اور آخری جملہ سنیں کتنا شاندار ہے، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، یا اللہ تیرے سامنے کسی مقام و مرتبہ والے کو اس کا مقام و مرتبہ فائدہ نہیں دے سکتا، ولا ينفع کوئی نفع نہیں دے سکتا، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، کوئی جتنا بڑے مقام و مرتبے والا ہو تیرے سامنے اس کا مقام و مرتبہ فائدہ نہیں دے سکتا۔ جب اللہ عذاب دینے پہ آئے تو پھر کوئی بچا نہیں سکتا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاڈلی بیٹی جناب فاطمہ سے کہا تھا، فاطمہ دنیا میں جو مجھ سے مانگنا ہے مانگ لو، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اللہ کے سامنے میں تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکوں گا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کو کہہ رہے ہیں؟ اپنی لاڈلی بیٹی فاطمہ سے کہہ رہے ہیں۔ آج ہم نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بھی معبود بنا دیا ہے، جناب فاطمہ سے بھی مدد مانگی جاتی ہے، ان کو بھی مشکل کشا سمجھا جاتا ہے، حاجت روا سمجھا جاتا ہے، اور ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ جو دنیا میں مجھ سے مانگنا ہے مانگ لو، قیامت کے روز میں تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکوں گا۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ کہا گیا، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، اے اللہ کے رسول آپ لوگوں سے کہہ دیں میں تو اپنے لیے بھی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ لنفسی فرمایا میں اپنے لیے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ یہ قرآن پڑھ رہا ہوں میرے بھائی، کوئی اور نہیں پڑھ رہا، قرآن میں ہے یہ سب کچھ۔ کاش ہم قرآن کا ترجمہ پڑھیں، قرآن کی تفسیر پڑھیں، قرآن کا مطالعہ کریں۔ اللہ کا کلام ہماری ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں جی ترجمہ نہیں پڑھنا، تفسیر نہیں پڑھنی، کہیں گمراہ نہ ہو جائیں۔ اسی لیے تو پھر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ قرآن پاک جو پڑھنے کے لیے نازل ہوا، غور و فکر کرنے کے لیے نازل ہوا، اس سے روکتے ہیں، مسلمان روکتے ہیں۔ کہتے ہیں قسم اٹھا لو، ریشم کے غلاف میں لپیٹ لو، لیکن پڑھنا نہیں ہے، ترجمہ نہیں پڑھنا، سمجھنے کی کوشش نہیں کرنی۔ تو میرے بھائی یہ نماز کے تعلق سے چند گزارشات تھیں، چونکہ سوال بہت زیادہ ہیں، اس لیے میں یہیں پہ